بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور جو ہم قرآن اتارتے ہیں یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن سے شفا حاصل کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن میں شفا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علاج کے طور پہ قرآن پاک کو پڑھنا یا اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا یا اس کو لکھ کر اس کو چاٹنا یہ ہر لحاظ سے نافع ہے۔ تو قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے کہ ان 6 آیتوں میں لفظ شفا کا ذکر آتا ہے۔ تو شفا کی 6 آیتیں مختلف حضرات نے، علماء کرام نے، اولیاء کرام نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے یہ نافع ہیں۔ کوئی بھی مرض ہو، سخت امراض ہی کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کینسر، شوگر اور طرح طرح کے جو لا علاج مریض ہیں ان کے لیے بھی انتہائی مفید عمل ہے کہ وہ آیات شفا سے شفا حاصل کریں۔ اس کے مختلف طریقے مختلف حضرات نے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو آیات شفا کو آپ کاغذ پہ لکھ لیں، تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، آیات شفا کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر پانی میں ڈال لیں اور وہ پانی پیتے رہیں صبح شام، یا پھر آیات شفا پڑھ کر آپ اپنے اوپر خود دم کریں یا کسی مریض کے اوپر دم کریں، یا پھر اس کا آپ وظیفہ کریں، آیات شفا کا بار بار ان کو پڑھیں، یعنی کسی بھی لحاظ سے آپ ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ضرور آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ ہر بیماری کے لیے نفع مند ہے اور ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی 6 آیات ہیں، ان کو آپ اگر آپ نے لکھنا ہے کاغذ کے اوپر یا تعویذ وغیرہ بنانا ہے تو بہتر ہے کہ اول آخر میں ایک دفعہ درود پاک اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور درمیان میں آیات شفا لکھ لیں اور تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، یا پھر وہ پانی میں ڈال لیں اور وہ پانی مریض پیتا رہے۔ جو بڑے بڑے امراض ہیں کینسر، شوگر وغیرہ، تو ان کے لیے آپ ایسا کریں کہ چینی کی پلیٹ لے لیں، چینی کی پلیٹ، اس کے اندر مشک اور زعفران سے آپ سورہ فاتحہ اور درود پاک لکھیں اور اس کے بعد آیات شفا لکھیں۔ روزانہ صبح نہار منہ مریض اس پلیٹ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لے اور اپنی انگلی سے اس کو ہلا لے اور اس کو پی لیا کرے، یعنی درود پاک، سورہ فاتحہ اور آیات شفا زعفران اور مشک سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھ کر مریض کو نہار منہ دیں، روزانہ پلیٹ کو چاٹ لیا کرے، روزانہ آپ 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے امراض کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے اس قرآن کی برکت سے۔ اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیں گے۔ اور بعض صاحب اسرار مشائخ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ لطیف بعبادہ یہ 16 مرتبہ کسی پاک برتن میں لکھیں، اللہ لطیف بعبادہ 16 مرتبہ کسی چینی کی پلیٹ وغیرہ میں لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ آیات شفا پڑھیں، 7 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، آیات شفا پڑھیں، اور اس کے بعد زمزم کا پانی وہ اس کے اندر ڈال لیں پلیٹ میں اور انگلی سے اس کو ہلا کے مریض کو پلا دیں۔ آیات شفا آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 14 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر اس کے اوپر آپ دم کریں۔ لکھنا کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ 16 مرتبہ لکھنا ہے پلیٹ کے اندر، اس کے اوپر آپ یہ آیات شفا پڑھیں تو اللہ رب العالمین اس کو مریض کو آپ پلائیں، وہ اللہ رب العالمین اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔
اور اس کے علاوہ کوئی بیماری سخت لگی ہے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا، زندگی تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، زندگی سے اگر موت آئی ہے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو انسان کو موت کے منہ سے بچا سکے. لیکن اگر انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے پھر تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو اس کو بیماری ہے، اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو تھوڑا ہلکا کر دیں گے، اور ہلکا ہونے کی حالت میں انسان کی موت آ جائے گی. اور اگر انسان کی زندگی ابھی باقی ہے، اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرما دیں گے. آیات شفا یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویشفی صدور قوم مؤمنین، سورہ توبہ آیت نمبر 14. دوسری آیت وشفاء لما فی الصدور، سورہ یونس آیت نمبر 57. تیسری آیت یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، سورہ نحل آیت نمبر 29. چوتھی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. پانچویں آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 80. اور چھٹی آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44. یہ 6 آیتیں ہیں. آپ ان 6 آیتوں کو وہ آپ پڑھنا ہے یا لکھنا ہے، جس اعتبار سے بھی آپ کرنا چاہیں آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر کسی سے اجازت لے گے عمل کریں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اور بہت زود اثر ہوگا، بہت جلدی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کرم فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز. ہر بیماری سے اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یقین کامل ہو اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ ہی شفا دینے والے ہیں. دوسری چیز فرائض کی پابندی ہو کہ فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو. اور تیسری چیز انسان حد الوسع کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جتنا انسان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کے عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اتنی ہی جلدی اس انسان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے، بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے. اس سے آپ خود بھی استفادہ کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے. لیکن یقین کامل شرط ہے، یقین کے ساتھ عمل کریں گے اللہ رب العالمین ضرور شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہر مسلمان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.